ذرا تصور کرو، خاموش وادی، سانس روکے ہوئے لوگ، اور اچانک پہاڑ چیخ اٹھتا ہے، چٹان پھٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے، اور اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی باہر آ جاتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کی نشانی تھی جسے جھٹلایا گیا۔ یہ وہ قوم تھی جسے طاقت دی گئی، عقل دی گئی، اور پہاڑوں کو کاٹ کر شہر بنانے کا ہنر دیا گیا۔ وہ پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے تھے، محلات بناتے تھے، اور خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ ان کی وادیاں سرسبز تھیں، بازار آباد تھے، اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر ایک چیز کم ہو گئی تھی، شکر۔ وقت کے ساتھ غرور بڑھ گیا، وہ کہنے لگے یہ سب ہم نے خود بنایا ہے۔ کمزور دبنے لگے، طاقتور خود کو قانون سے اوپر سمجھنے لگے۔ اسی اندھیرے میں ایک شخص کھڑا ہوا، نرم دل، سچی زبان، اور باتوں میں حکمت۔ اس نے کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ سب نعمتیں اسی کی عطا ہے۔ سردار ہنس پڑے، کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے شرط رکھی، اس پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اس شخص نے دعا کی، اور اگلے ہی لمحے زمین لرز، پہاڑ شق ہوا، اور ایک عظیم اونٹنی باہر آ گئی۔ یہ عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ حکم یہ تھا، ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پائے گی، اور اگلے دن پوری قوم۔ جس دن وہ پانی پیتی، اگلے دن اس کا دودھ ہر گھر کے لیے کافی ہوتا۔ یہ آزمائش تھی، طاقت کی نہیں، اطاعت کی، مگر غرور پھر جیت گیا۔ سردار بولے ہم ایک جانور کے آگے کیوں جھکی؟ رات کے اندھیرے میں سازش ہوئی، اور اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ خوشی سے چلائے، اب پانی ہمارا ہے، مگر یہی ان کی آخری خوشی تھی۔ پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ ہوا جلتی ہوئی، تیسرا دن چہرے سیاہ، اور پھر ایک خوفناک چیخ، ایسی چیخ کہ دل پھٹ گئے اور روحیں جسم سے نکل گئیں۔ ہر شخص اپنے ہی گھر میں مردہ پڑا تھا۔ یہ وادی آج بھی گواہی دیتی ہے، قومیں عمارتوں سے ناؤ ایمان سے بچتی ہیں۔ اگر یہ سبق آموز کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں اگلی کہانی کس قوم پر ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔